سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 31 اور 32۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَنْ اور یہ کہ آواز آئی، القی ڈال دو، عصا کا اپنا عصا، فلما پس جب رآہا موسیٰ نے دیکھا اس کو، تہتز کہ وہ لہرا رہا ہے، کأنہا جان سانپ کی طرح، واللہ مدبراً موسیٰ پیٹھ پھیر کر چل دیے، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، یا موسیٰ ہم نے آواز دی، اے موسیٰ اقبل ٹھہریے، ولا تخف اور نہ ڈریے، انک من الآمنین بے شک آپ مامون یعنی امن پانے والوں میں سے ہیں۔ اسلک ڈالیے، یدا کا اپنا ہاتھ، فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا، بیضاء سفید چمکتا ہوا، من غیر سوء بغیر کسی عیب کے، وَاضْمُمْ إِلَيْكَ اور ملا لیجئے اس کو، جناح کا اپنے گریبان سے، من الرہب خوف کو دور کرنے کے لیے، فذلک پس یہ دو، برہانانی معجزات ہیں، من ربی کا آپ کے رب کی جانب سے، الی فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے، انہم بے شک وہ، کانوا قوما فاسقین فاسق لوگ ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ٹوٹل 9 معجزات عطا فرمائے تھے۔ یہ یاد رکھنا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات سراپا معجزہ ہے، اور باقی انبیاء میں سب سے زیادہ جس نبی کو معجزے دیے گئے وہ جناب موسیٰ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے زائد کسی کے پاس معجزے نہیں ہیں، باقی کہیں 2 ہیں، کہیں 1 ہے، کہیں جناب ابراہیم کے 4 ہیں، اور سب سے زیادہ جناب موسیٰ کو دیے گئے 9 معجزات۔ صداقت کے لیے ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے ڈھیر بھی کم ہو جاتے ہیں، اور ماننے والا تو صرف ایک چیز سے مان لیتا ہے۔ ابو جہل نے قدم قدم پر معجزات طلب کیے، اور میرے آقا نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا، لیکن ایمان اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اور عرابی آتے تھے، ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے آتے تھے۔ کسی نے کہا درخت چل کر آ جائے تو آ گیا تو ایمان لے آیا، کسی نے کہا یہ خوشہ چل کر آ جائے تو آ گیا تو ایمان لے آیا۔ ایک ایک سوال کیا اور اس کا جواب ملا اور ایمان لے، اور اس نے قدم قدم پر سوال کیے لیکن ایمان اس کا مقدر نہیں تھا تو وہ نہیں لایا ایمان۔ تو ایک معجزہ کافی ہوتا ہے صداقت کے لیے،
اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو زیادہ معجزے اس لیے دیے کہ یہ قوم بڑی گھمنڈ قوم تھی، بنی اسرائیل، اور خاص کر کے فرعون جو تھا، فرعون یہ دنیا کا متکبر ترین شخص تھا۔ اور ہمارے آقا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اتنا ظالم نہیں تھا جتنا میرا فرعون ظالم ہے، یعنی ابو جہل۔ اور میں جس فرعون سے میرا پالا پڑا وہ فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے۔ وہ تو کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا تھا نا کہ میں اپنے دعووں میں جھوٹا ہوں، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں جھوٹا ہوں، یہ تو کہتا تھا میں ہی سچا ہوں، اس نے تو کبھی سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے صرف 2 معجزات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ کوہ طور پر تشریف فرما ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہاں باقی کلام موسیٰ سے کیے ان میں ایک کلام ہم نے یہ بھی کیا کہ موسیٰ جو عصا، یہ عصا وہی ہے جس کا ذکر آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں جو جناب شعیب علیہ السلام نے دیا تھا، اور یہ وہ عصا تسلسل سے آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا کہ جب آدم جنت سے آئے تھے تو یہ عصا لے کر آئے تھے، تو یہ جنت کا عصا تھا، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنی پنجابی میں سوٹا کہہ لیں، ڈنڈا کہہ لیں، ہاتھ میں رکھنے والی چھڑی کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ وہ تھا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا موسیٰ یہ عصا زمین پر تو پھینکیے۔ اب جناب کلیم نے جب عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور سانپ کی طرح اپنا منہ اوپر کر کے لہرانے لگا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پھن کھول کر اپنا آپ دکھانے لگا، وہ لہرانے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ تو وہی عصا ہے جو میں نے ابھی پھینکا اور یہ تو اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور اس کے لہرانے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ تو ڈسنا چاہتا ہے اور تو یہ تو زہر اگلنا چاہتا ہے۔ جناب موسیٰ نے پیٹھ پھیری اور چل پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر اگلی آواز آئی موسیٰ ٹھہریے، جناب موسیٰ ٹھہر گئے۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جہاں سے گئے تھے وہیں پلٹ کر آؤ، جتنے قدم آگے گزر گئے نا وہ قدم واپس لاؤ اور آ کر اس اژدہے کے سامنے کھڑے ہو۔ اب یہاں بے شمار سوالات آپ کے ذہن میں انگڑائیاں لیں گے، نبی کو علم نہیں تھا، نبی تو بے خوف ہوتا ہے، خوف زدہ کیوں ہوا؟ یہ سارے سوالات آپ کے ذہن میں انگڑائیاں لیتے رہیں گے تا وقت کہ ہم اس صورت کے آگے چلتے جائیں گے اور یہ سارے جوابات آتے جائیں گے، اسے یہاں میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ اب کیا ہوا؟ جناب موسیٰ پلٹ کر آئے، لیکن جب پلٹ کر آئے نا تو اب موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اللہ نے مجھے واپس اس لیے بلایا کہ اللہ فرمائے گا اپنا عصا اٹھا۔ اب جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے جبے کا پلو لیا اور ہاتھ لپیٹ لیا اس میں کہ میں کپڑا چڑھا کر اس کو پکڑوں گا۔ جس طرح ہم بھی کوئی زہریلی چیز پکڑنا چاہتے ہیں تو اس پر اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ لیتے ہیں یا کوئی چیز جو ہے نا وہ چڑھا لیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا وہ ڈنس نہ سکے، ڈنگ نہ مار سکے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھ پر اپنے جبے کا پلو چڑھا لیا تو پاس فرشتہ کھڑا تھا۔ فرشتے نے کہا موسیٰ ایک بات تو بتاؤ، اگر رب تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہو تو یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا؟ ایک بات تو بتاؤ نا کہ اگر رب کو مقصود ہو تمہیں نقصان پہنچانا تو بھلا یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا؟ کہا نہیں، کہا نہیں، نہیں بچا سکے گا۔ تو کہا پھر یہ اس کو بیٹھتے کیوں ہو؟ جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو پھر کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی، اور وہ محفوظ رکھنا چاہے تو کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے آقا اسی لیے ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت،
اے اللہ جس کو تو دینا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جس کو تو نہ دینا چاہے اسے دے کوئی نہیں سکتا۔ یہ میرے آقا ہر نماز کے بعد یہ تلاوت فرمایا کرتے۔ تو کہا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کہا یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر اس کپڑے سے اپنا ہاتھ باہر نکالو۔ جناب موسیٰ نے ہاتھ باہر نکالیا۔ اب کہا پکڑو اسے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھیے وہ سوالات کا ایک اجمالی جواب دینے لگا ہوں۔ اچھا سانپ کو پکڑنا ہو تو پکڑنے کا دستور تو یہی ہوتا ہے نا کہ پاؤں اس کے منہ کی طرف لے جاؤ اور اس کی دم سے پکڑو اور فوراً پاؤں اس کے منہ پر رکھ دو، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ ایک ہاتھ سے دم پکڑو تاکہ وہ تمہارے جسم سے لپٹ نہ سکے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ لو۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دستور دونوں چھوڑ دیے، یہ تمہارے ذہنوں سے اشکال نکالنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے، لیکن اگر موسیٰ خاموشی سے کھڑے رہتے تو یہ اشکال کھلتے کیسے تمہارے لیے؟ یہ اشکال کھولنے کے لیے موسیٰ چلے بھی پلٹے بھی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے نبی کی پاور اور قوت اور طاقت کا، اور یہ نہ تمہارے ذہن میں رہے کہ نبی کو علم نہیں ہوتا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ جو کھلا ہوا تھا نا، کھلا ہوا منہ تھا، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ تو کوئی اصول نہیں ہے پکڑنے کا، یہ پکڑنے کا کون سا اصول ہے؟ منہ کو تو دبایا جاتا ہے، اس کے جبڑے جوڑے جاتے ہیں تاکہ یہ مجھے ڈنگ نہ مار سکے، اور اس کے منہ میں سیدھا ہاتھ دینا یہ پکڑنے کا اصول ہے یا جان بوجھ کا ڈنگ مروانے کا اصول ہے؟ اب آئے موسیٰ اشکال دور کرنے پر، کیا ہوں میں تمہیں اشکال دور کر کے دکھاتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پلو سے نکالا اور کھلے منہ میں، ازدہ نے منہ اپنا کھولا ہوا تھا، اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس کے منہ میں داخل ہوا وہ پھر سے عصا بن گیا۔ عصا بنا، موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایک اصول ہم نے تمہیں سمجھا لیا، ٹھیک ہے؟ جہاں کہیں دشمن تم سے مڈ بیر کرنے لگے تو اسے زمین پر پھینک دینا، یہ خود مقابلہ کرے گا، اور جب تم سمجھ لو کہ مقابلہ ختم ہونے لگا ہے تو سر عام اس کے منہ میں ہاتھ ڈالنا، یہ پھر سے عصا بن جائے گا۔ یہ ایک معجزہ کہ یہ ہم نے تمہیں دیا کہ ایک ہی عصا ہوگا، ایک ہی لمحے میں سانپ بھی بنے گا اور دوسرے ہی لمحے میں وہ تمہارے لیے عصا بھی بن جائے گا۔ اور مفسرین سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اس بات پر کہ جب فرعون کے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو 70,000 رسیاں انہوں نے پھینکی تھی میدان میں، اور 70,000 سانپ بنے۔ اب 70,000 سانپوں نے اس پورے سٹیڈیم کو گھیر لیا، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا وہ ایک لمحے میں 70,000 سانپ نگل گیا، لیکن اس کے جثے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم جب رات کو سو کر صبح اٹھتے ہیں ہمارے پیٹ کی شیپ اور ہوتی ہے، جب ناشتہ کرتے ہیں اور ہوتی ہے، دوپہر کو کھا لیتے ہیں تو اور ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، پھر اسی ترتیب سے جب ہم اپنا منہ بند کرتے ہیں تو وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسے 70,000 سانپ نگل گیا اور اس کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ وزن بڑھا نہ جسم بڑھا، نہ ساخت بڑھی نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی۔ اور جب فرعون کی طرف بھاگا تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو پھر سے عصا تھا۔ تو کہا یہ ایک معجزہ۔ اب اس کے بعد دوسرا معجزہ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کہا موسیٰ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، یہ بٹن کھولو، یہاں سے اسے داخل کرو، اور داخل کرنے کے بعد بغل کے نیچے لے جاؤ، یہاں رکھو اس اپنا ہاتھ۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ سائنس کو بخار چیک کرنے کا طریقہ موسیٰ نے بتایا۔ یہ جو بغل کے نیچے تھرمامیٹر رکھتے ہیں نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سیکھے کہ کہاں سے ٹمپریچر پتہ چلتا ہے۔
تو کیا کرو، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، اپنی بغل کے نیچے لے جاؤ، ایک لمحے کے لیے رکھو، نقالو، کہا من غیر سوء، عیب کوئی نہیں ہوگا، کیوں؟ چمکتا ہاتھ برس سے بھی ہوتا ہے، پھل بیری جس کو ہم کہتے ہیں، پھل بیری بھی تو ہاتھ میں چمک پیدا کرتی ہے نا، سفید کر دیتی ہے دودھ کی طرح، لیکن اللہ نے اس سے پہلے یہ قید لگا دی من غیر سوء، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو جی میرا ہاتھ بھی تو چمک رہا ہے، میرا ہاتھ بھی تو سفید ہے، اس میں موسیٰ کا کیا کمال ہے؟ کہا نہیں، تم مرض سے بنے ہو، ہمارا موسیٰ معجزے سے بنا ہے، یہ فرق ہے اس کے ہاتھ میں اور تمہارے ہاتھ میں۔ کہا اپنا ہاتھ داخل کرو، کیا ہوگا؟ چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں لے کر نکالا کرتے تھے نا تو میلوں تک چمک جایا کرتی تھی، گزوں تک نہیں، میلوں تک اس ہاتھ کی چمک جایا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ حرم کی حدیں، حدود حرم ہے، کسی سمت سے بھی آپ آئیں مکہ شریف میں جو بھی روڈ داخل ہوتی ہے اس روڈ کے پہلے باقاعدہ ایک ہمارے مٹکمری گیٹ کی طرح گیٹ بنے ہوئے ہیں اور اوپر لکھا ہوا ہے ھذا حدود الحرم، کہ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو رہی ہے، اور اگر آپ مکہ سے باہر نکلیں تو اسی گیٹ سے جب آپ گزریں گے تو اختتام حدود الحرم لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ کہہ دیں مدینہ چوک کو شامل کیا، غلام محمد آباد کو، وہ گندے نالے سے، وہ 8-8 10-10 میل تک ہے۔ عزیزیہ حرم پاک سے 9 میل دور ہے عزیزیہ، اور عزیزیہ حدود حرم میں داخل ہے، 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ہم جب حج پر تھے تو 2 بسیں ہمیں چینج کرنا پڑتی تھی، پہلے حرم سے ایک بس پر بیٹھتے، وہ ایک سٹاپ پر جا کر اتارتی، وہاں سے بیٹھ کر پھر ہم عزیزیہ جایا کرتے تھے، اور حاج صاحب بھی غالباً عزیزیہ میں ٹھہرے ہوں گے، انہیں معلوم ہے کتنا سفر بنتا ہے، لیکن وہ حرم میں ہے۔ اگر آپ عزیزیہ میں بھی نماز پڑھیں تو وہاں بھی آپ کے لیے 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے۔ حدود حرم کے اندر جہاں بھی آپ نماز پڑھیں ثواب اتنا ہی ہے۔ تو یہ حرم کی حدیں کیسے طے ہوئی؟ ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے آقا نے جو ہے نا وہ 1 میٹر منگوا لیا اور کہا اسے ناپو، اور ناپا گیا، کہا یہاں بتی لگا دو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، وہ اتنا چمک رہا تھا، جہاں جہاں تک اس کی روشنی گئی میرے آقا نے اسے حرم بنا دیا۔ حرم کا تعین جو ہوا ہے یہ حجر اسود کی روشنی سے ہوا ہے، کہ جس سمت تک جہاں جہاں حجر اسود کی روشنی گئی میرے آقا نے فرمایا یہاں حرم کی بتیاں لگا دو، کہ یہ حدود حرم ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ بغل سے نکالتے تھے باہر تو ہاتھ اتنا چمکتا تھا کہ میلوں تک اس کی سفیدی اور اس کی شعاعیں جایا کرتی تھی۔ کہا من غیر سوء، یہ عیب نہیں، کسی عیب سے نہیں ہے، یہ ہماری جانب سے اپنے نبی کو دی ہوئی آیات میں سے ایک آیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ فذانک برہانان۔ اچھا پھر بدمم الیک جناحک، موسیٰ اگر کبھی تمہیں اس ہاتھ سے ڈر لگنے لگے، خوف لگنے لگے کہ اتنی چمک، اتنی سفیدی، اتنی چمک اور اتنی سفیدی، تو تم خود ڈرنے لگو، یار میرا ہاتھ اتنا سفید ہو گیا اور اتنی روشنی دے رہا ہے کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے روشنی روشنی۔ کہا گھبرانا نہیں، اسے دوبارہ بغل میں ڈالنا، پہلے جیسا ہو جائے گا۔ بدمم الیک جناحک، دوبارہ گریبان میں ڈال لینا، گریبان سے نکالو گے پھر پہلے جیسا ہاتھ ہوگا، چمک ختم، سفیدی ختم، جیسا پہلا ہاتھ ویسا دوسرا ہاتھ، یکساں ہو جائیں گے دونوں ہاتھ، کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ ہم نے تمہیں معجزہ دیا ہے، کس کے لیے؟ صداقت کے لیے، کہ جو تمہاری نبوت پر دلالت کرے۔ کیوں کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اس وقت نہیں، قیامت تک اس کا توڑ نہ آ سکے۔ دنیا سر جوڑ کر بیٹھی رہے، آج سے کوئی سانپ نہیں بنا سکے گا، رپورٹ بن جائے گا
لیکن آسا سانپ نہیں بنے گا. روبوٹ باتیں بھی کر لے گا, چل بھی لے گا, کام کاج بھی کر لے گا, دکانوں پر شاپنگ بھی کروا دے گا, لیکن روبوٹ یہ کام کرے گا, لیکن آسا نہیں کبھی اژدہا بن سکے گا. یہ قیامت تک کوئی سر جوڑ کر لگا رہے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. اسی طرح ایک لمحے میں ہاتھ بغل میں ڈال کر اگلے لمحے نکال کر قیامت تک کوئی ایسا کر نہیں سکے گا. یہ صرف کس کا کمال ہے؟ نبی کا. یہ صرف نبی کا کمال ہے, کسی اور کا کمال نہیں. ہم بور کرواتے ہیں, 70 فٹ پر جاتے ہیں, پانی نہیں آتا, ہم کہتے ہیں 10 اور کر لو, پھر دیکھتے ہیں پانی نہیں آیا, پھر کہتے ہیں ہم بڑھا لو. اب آہستہ آہستہ ہمارا پانی 100 فٹ سے بھی نیچے جا رہا ہے, ہم 100 فٹ تک. ایک وقت تھا جب 40 فٹ پر پانی آ جایا کرتا تھا. آبادی بڑھتی گئی, پانی نیچے جاتا رہا, ماحول بدلتے گئے تو حالات بدلتے گئے. لیکن میرے آقا کی ایک مرتبہ نہیں, ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ موجود ہے کہ پانی کا گھونٹ لایا گیا, اس میں میرے نبی نے اپنی انگلیاں رکھی, چشمے پھوٹے, 1400 صحابہ نے مشقیں بری, وضو کیے, پانی پیے اور اپنے جانوروں کو پانی پلائے. ہاتھ اٹھایا تو پھر پیچھے نیچے گھونٹ تھا. کیا کہتے ہو وہ جو ہم بچپن میں اس کو پٹو کہتے تھے, وہ جو پانی میں ڈالیں تو پانی چوس لیتا ہے, آج اس کو فوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس وقت بھی فوم ہی تھا, لیکن وہ جو نا ہم اپنی بولی میں اسے پٹو کہتے تھے, آج فوم ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا کا کوئی فوم پانی چوس تو لیتا ہے, اسے نچوڑو تو اتنا ہی نکلتا ہے جتنا اس نے چوسا ہے, جتنا اس نے چوسا ہے. لیکن کوئی ماں کا لال یہ بھی تو دکھا دینا کہ انگلیاں رکھی جائیں, 1400 صحابہ وضو کریں, پانی پئیں, جانوروں کو پلائیں, مشقیں بھریں, اور انگلیاں اٹھائی جائیں تو پانی کا ایک گھونٹ رہے. سائنس سر جوڑ کر بیٹھی. سائنس آخر کس نتیجے پر پہنچی؟ کہا ایک انسانی وجود میں زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 5 کلو پانی ہو سکتا ہے, لیکن یہ منو کے حساب سے پانی کہاں سے آیا ہم نہیں بتا سکتے. سائنس یہاں ہاتھ کھڑی کر گئی, کہتی ہے 5 کلو سے زائد کسی وجود انسانی میں پانی رہ نہیں سکتا. اس سے زائد پانی ہوتا ہے تو وہ پیشاب کے اور پسینے کے ذریعے خلیات سے نکل جاتا ہے. سائنس کہتی ہے اس سے زیادہ انسانی وجود میں پانی ٹھہر نہیں سکتا. اور سائنس سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں رکھ رہے ہیں اور چشمے پھوٹ رہے ہیں, اور چشمے بھی 1-2 کے لیے نہیں, 1400 صحابہ کے لیے. حدیبیہ پر ہوا, ایسا ہوا, کئی مواقع پر ایسا ہوا, ایک موقع نہیں ہے, کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ صحابہ کے پاس سفر میں پانی نہ رہا, میرے آقا نے کہا کسی کے پاس 1 گھونٹ ہو, 1 گھونٹ ہی لے آؤ. کیوں؟ اگر سیدھے ہاتھ کر دیتے تو فوارے پھر بھی پھوٹ پڑتے, لیکن سرکار چاہتے یہ تھے کہ میری انگلیاں چھپی رہیں پانی میں اور چشمے پھوٹتے رہیں, دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ گھونٹ کو سمندر بنانا والا کا نام آمنہ کا لال ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جب ساگر پر تنگ کیا گیا نا, تو معین الدین چشتی اجمیری نے بھی کہا تھا بادشاہ تنگ نہ کرو نہیں تو ہم تمہارا ساگر بند کر دیں گے. تو بادشاہ نہ مانا, تو اپنے ایک مرید کو کوزہ دے کر بھیجا. کوزہ سمجھتے نا, وہ پرانے وقتوں میں جو لوہے کے لوٹے ہوتے تھے سرائی کی طرح, کوزہ دے کر بھیجا. کہو جاؤ یار, اگر نہیں مانتا تو ساگر اس میں بند کر کے لے آؤ. تو مرید گیا, اس نے ایسے ساگر بری, ایسے جو ہے نا وہ اس نے کوزہ بھرا, سارا ساگر خشک ہو گیا. پانی کتنا تھا؟ 1000 ڈرم, لیکن ایک کوزے میں بند ہو گیا. اور جب اس نے معذرت کر لی تو کہا جاؤ یار اس کا پانی چھوڑ آؤ. اسی سراہی کو انڈیلا گیا تو ساگر بھر گئی. یہ آمنہ کے لال کے غلام کی شان ہے, آقا کا عالم کیا ہوگا. تو کہا یہ 2 معجزات ہیں, جب من گھبرائے تو اسے دوبارہ بغل میں لے لینا, یہ پہلے ہاتھ کی طرح لے آئی. یہ 2 معجزات کس لیے دیے؟ کہا یہ فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے. اب جاؤ ادھر تبلیغ شروع کرو, تمہاری صداقت کی دلیل مانگے
اپنا ہاتھ بھی دکھا دینا، اپنا آسا بھی دکھا دینا، کہو میری صداقت کی یہ دلیلیں ہیں، اگر تم میری صداقت کی دلیلوں کو توڑ سکتے ہو تو توڑ کر دکھاؤ، میں تو رب کا بندہ ہوں، اور فرعون تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں تو بندہ ہوں رب کا اور تو خود رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، توڑ سکتا ہے تو توڑ کے دکھا دے، کوئی ایسا آسا تم بھی لا جو اژدہا بن جائے اور تم بھی اپنا ہاتھ بغل میں لے اور اسے چمکتا ہوا نکال دے تو میں مان جاؤں گا تو نے توڑ کر دیا، لیکن نہیں، لیکن کہا موسیٰ ایک بات یاد رکھنا، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ وہی نسل کے جو نہیں ماننے والے، ہم نے تیری صداقت کے لیے، تیری نبوت کے لیے، تیری رسالت کو سچ کرنے کے لیے معجزات دیے، ہمیں معلوم ہے پہلے سے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔